حضور فرمانے لگے میری امت کے علماء، کہ میں اپنی تعریف نہیں پہ کرتا، میرے سے جو علاوہ علماء ہیں، میں تو بندہ ناچیز طالب علم ہوں، صرف میں تو علماء کی پیروں کی خاک بھی نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری امت کے علماء کی جو خدمت کرے گا نا، سمجھ لے گویا کہ اس نے میری خدمت کی۔ جس نے میرے عالم کی، میری امت کے عالم کی زیارت کر لی، وہ سمجھ لے میری زیارت کر لی اس نے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث بڑی خوبصورت لفظ، حضور فرمانے لگے کہ جس نے میری امت کے عالم کا بازو پکڑ لیا، یعنی کہ عالم صاحب اتر رہے تھے، آپ نے صرف سہارا دے دیا، حضور فرمانے لگے یوں سمجھ لینا اس نے نبی کو سہارا دے دیا۔ یہ تو تعریف میں بات کی نا، اب حضور علماء کو کیا فرما رہے ہیں؟ علماء کو فرما رہے ہیں، حضور فرمانے لگے میری امت کے جو علماء ہیں نا، علماء، ان پر ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ ان کے اپنے محلے دار، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے کہیں گے کیا تو کل دا منڈا سے جڑا ساڑھے نال کھیڑ دا رہا۔ ہمارے مفسرین کرام فرماتا ہے کہ عالم کی اپنی بیوی اور اپنا بچہ اس سے کبھی فیض نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ پاس جو رہتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا نا ادب چھوڑنے لگ جاتے ہیں۔ ساری مسیر فیض لے جائے گی لیکن اس کی اپنی بیوی اور اپنے بچے فیض نہیں لے پاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ پاس رہتے ہیں، اب آہستہ آہستہ وہ ادب چھوڑ جاتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے جس نے میرے عالم کی خدمت کی، گویا کہ اس نے نبی پاک کی خدمت کی۔ عمل کب کرنا ہے؟ ہم نے عمل کب کرنا ہے؟ آپ یقین کریں، فیس بک اب کھولتے جائیں، کسی نہ کسی عالم کی کٹ لگی ہوتی ہے، فلاں نے اس کی چترول کر دی، اس کی ہم کہتے ہیں یار کیا ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ اب تو فیس بک اور یہ یوٹیوب کھولنے کو تو جی بھی نہیں کرتا، اتنا معاملات خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ بندہ حق بات بھی کر رہا ہوتا ہے نا، حق بات بھی کر رہا ہوتا ہے، اس پر بھی اتنی تنقید ہوتی ہے کہ وہ حق بات کرنے والا بھی گھن کھا کے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور حدیث سنیے، نبی پاک نے کیا فرمایا علماء کے بارے میں۔ حضور فرمانے لگے قرب قیامت میں جب علم اٹھا لیا جائے گا، عالم ختم ہو جائیں گے، جو ایک دو میرے مجاہد رہ جائیں گے نا، جو عالم ہوں گے، جو حق بات کریں گے، لوگ اس سے اس طرح سے گھن کھائیں گے جیسے مرے ہوئے گدھے سے گھن کھاتے ہیں۔ وہ بات سننا بھی پسند نہیں کریں گے، اگر کوئی بات کر بھی دے گا اس پر عمل نہیں کریں گے، اپنے اپنے وہ صنم تراش لیں گے، اپنے اپنی من مرضیاں کریں گے، شریعت کو چھوڑ کر طبیعت پر چلنا شروع کر دیں گے، جو ان کو حلال حرام میں تمیز ختم ہو جائے گی۔ یہ حضور نے قرب قیامت کے واقعات میں یہ بات کی ہے کہ علماء ختم ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اس بات کا احساس مجھے تب ہوا تھا جب بابا جی نے پردہ کیا تھا۔ بابا خادم حسین رضوی صاحب جب اس دنیا سے گئے تھے تب ان کے ساتھ اتنے لوگ نہیں تھے، اب وہ چلے گئے تب ہر بندے کے موبائل میں ان کی فوٹو، ہر بندے کے موبائل پر ان کے نعرے چلتے ہیں، ان کی تقریریں چلتی ہیں۔ یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے علماء کی قدر کر لیں، جو یہ آپ کو علم دے رہے ہیں اس پر عمل کر لیں۔ میرے اپنے جو اساتذہ ہیں، یہ ہمارے بڑے شیخ ہیں جناب ماجد محمود نقشبندی صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ اجلا عطا فرمائے، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ میرے قاری ارشاد احمد سعیدی صاحب ہیں، بڑی مسجد والے جو امام صاحب ہیں، میرے استاد ہیں، ان سے میں نے درس حدیث سنا ہے، سیکھا ہے، تو میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، جب وہ فوت ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کی قبر سے مٹیاں بھی لا کے چومیں گے؟ ان کی حیاتی میں ان کی آپ قدر کر لیں۔ میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، ترمذی شریف کا یہ حدیث ہے، تھوڑا جا کے اور کرو نا، ترمذی شریف کے یہ لفظ ہیں، حضور فرمانے لگے جس بندے نے علم سیکھا، اس نیت سے سیکھا کہ وہ علماء پر روب ڈالے گا، بحث کرے گا اور جہلاء پر اپنا روب ڈالے گا، جی ویکھو جی میں بھی کوئی عالم ہاں، اب پڑھا کچھ بھی نہ ہو، حضور فرمانے لگے اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے دے گا۔ اب اس نے 2 مسئلے سیکھے تھے، اب وہ بحث نہیں لگ گیا، وہ جی فلانے نے تو یہ بات کی تھی، فلانے نے تو یہ بات کی۔ آتے ہیں ہمارے پاس بھی لوگ، ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں، جب مسئلہ نہ حل ہوتا ہم کہتے ہیں جس نے بات کی تھی بھائی آپ اسی سے پوچھ لیں، ہمیں جو پتہ تھا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ حضور فرمانے لگے جس نے مسئلہ اس وجہ سے سیکھا کہ علماء سے جا کے بحث کرے گا اور جہلاء پر اپنا روب ڈالے گا، حضور نے یہ مور لگائی، حضور فرمانے لگے رب کریم اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھنے دے گا۔ یہ مزاج بنائیں، علم سیکھیں ضرور۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے تمہیں علم ملے لے لو، لیکن عمل کرنے کے لیے، لیکن
تھوڑا تھوڑا بھی بول دیے، عمل کرنے کے لیے، علم لے لو لیکن عمل کرنے کے لیے۔ حضرت ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں۔ امام ابو مالک کے پاس نا ایک شاگرد آیا کرتا تھا، تو آگے امام صاحب کو پابند کر دیا کہ امام صاحب میں نے 3 حدیثیں صرف سیکھنی ہیں، 3 حدیثیں، تو آپ نے 3 حدیثیں سکھا دیتے، پھر وہ ہفتہ ہفتہ غائب رہتا، مہینے بعد آتا، پھر وہ 3 حدیثیں سیکھتا، اٹھ کے چلا جاتا، پھر 6 مہینے بعد آتا، ہفتے بعد آتا، یعنی کہ تسلسل کوئی نہیں، کبھی آ گیا کبھی نہ آیا۔ وہ جو باقی اسٹوڈنٹ تھے نا، باقی یار بیلی تھے، ان کو بڑا غصہ آتا تھا کہ بھی ایک تو امام صاحب کو پابند کر دیتا کہ 3 حدیثوں تو بعد سننی نہیں، اور پھر اپنی مرضی سے آتا ہے، 7 دن کے بعد، 8 دن کے بعد آتا ہے، مہینے کے بعد آتا ہے، 6 مہینے کے بعد آتا ہے۔ ایک دن انہوں نے اور گھیرا پا کے رو کے پوچھ ہی لیے، لالا تیرا مسئلہ کی ہے؟ اس شاگرد کو روک لیا گیا، پوچھنے لگے بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو امام صاحب کو پابند کر دیتا ہے کہ 3 حدیثوں تو بعد میں سننی نہیں، اور پھر تو آتا ہے، پھر کتنے دن تو آتا ہی نہیں ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا یار تو نے نا جلدی کی ہے، تم مجھ سے پوچھ تو لیتے پہلے۔ میں امام صاحب سے 3 حدیثیں سنتا ہوں، جب تک ان پر میرا عمل پکا نہیں نہ ہو جاتا، نہیں توجہ نہیں فرمائی آپ، جب تک ان 3 حدیثوں پر میرا عمل پکا نہیں نہ ہو جاتا، اس میں 7 دن لگ جائیں، مہینہ لگ جائے، 10 دن لگ جائیں، تب تک میں اگلی حدیث سننے آتا ہی نہیں۔ یہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ ایک ملتان کے ہمارے خطیب ہیں، بچہ بڑا اچھا میرا ان کے ساتھ یارانہ ہے، رابطہ بھی رہتا ہے اکثر ان کے ساتھ، تو وہ فرمانے لگے ایک نا میرے جمعے دے خطاب جی ایک بابا جی آندے سن، تو میں نے ایک مسئلہ کر دیا کہ پہلے زمانے میں چونکہ یہ واش روم نہیں ہوتے تھے، پکے نہیں ہوتے تھے، تو لوگ کھیتوں میں ہی جایا کرتے تھے واش روم کرنے، پیشاب کرنے، پخانہ کرنے، تو میں نے یہ مسئلہ کر دیا، احتیاطاً یہ مسئلہ کیا کہ حضور فرمانے لگے کہ جس کے پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں میں پڑیں گے اتنا اتنا حصہ اس کا جہنم میں ہے۔ تو میں نے یہ مسئلہ کر دیا کہ ان پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کریں۔ تو میں نے ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ جو پکی زمین ہے اس پہ آپ ریت بچھا لیں تو اس پر آپ پیشاب کر لیا کریں۔ تو وہ بابا جی کافی دنوں کے بعد آئے، تو میں نے پوچھا کہ بابا جی تسی آئے نہیں، کتنے دنوں کے بعد، کتنے مسئلے آپ کے رہ گئے ہوں گے؟ تو وہ بابا جی نا سادہ بندے بھی بعض بڑی باتیں بتا جاتے۔ وہ بابا جی کہنے لگے کہ میں تاڑے کو ایک مسئلہ سنیا سی کہ ریت بچھا کے نا تے او دے تے پیشاب کرنا ہے، تے اے ہن میں پانڈ بنی ریت دی، اے میں پانڈ بنی ریت دی، میں جتھے جانا وا، جتھے مینوں حاجت محسوس ہوندی، پہلے میں ریت بچھانا وا، او دے اوپر پھر میں پیشاب کرنا وا، تے اس تو بعد پھر میں اپنا کام کار ٹر جانا وا۔ تے میں آیا اس کر کے نہیں کہ پہلا مسئلہ تو پہلے سیکھ لئیے، جو پہلا مسئلہ میں نے سیکھا پہلے اس پر تو میرا عمل پکا ہو جائے، اگلے مسئلے بعد میں سیکھیں گے۔ تو یہ وہ بابا جی سادہ بندے ہمیں بتا گئے کہ عمل کی طرف آنا، صرف جاننے کا نام دین نہیں، عمل کرنے کا نام دین ہے۔ دین اسلام ہمیں صرف بتانے نہیں آیا کہ یہ پاک صاف کپڑے پہن کے رہنا، ہمارا جب سے مزاج بنا نئی نئی تقریریں سننے کا، نئے نئے لوگوں کو سننے کا، نئے نئے مسئلے سننے کا، یہ تو محض کانوں کا چسکا ہے۔ اور اب یقین کریں کتنے کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے کتنے خوبصورت لوگ ہیں، اب وہ درس و تدریس سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی انہیں سے کدی اصلاح کریے، کدی اصلاح کریے۔ اب تو وہ ڈرامے والے جو لوگ ہیں اب ان کو سننے جاتے ہیں، جرے نویں تقریر، نواں تو نواں شعلہ بیانی، نویں تو نویں چسکے ساڑھے کرنا سنان، ہم تو ان کو سننے جاتے ہیں۔ اب یقین کریں لوگوں کا سیکھنے کا عمل ختم ہو گیا۔ حضرت بایزید بستامی کا یہ میں نے آپ کو فرمان پہلے سنا ہے کہ لوگ ہماری چپ سے بھی نہیں سیکھتے، لوگ ہماری چپ سے بھی نہیں سیکھتے، تو لوگ ہماری تقریروں سے کیا سیکھیں گے؟